اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ آرٹیکل تقریباً 6-7 سال پہلے لکھا تھا، موت کے بعد مومن کی روح کا سفر۔ انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے، چونکہ ذائقہ ایک بے حقیقت شے ہے، ایک دن میں کئی مرتبہ ذائقہ آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس لیے تو موت ذائقہ بن کر آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس ذائقہ موت کی کیا مجال کہ وہ انسان کی حقیقت کو ختم کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ لوگو، تم جب ایک مرتبہ پیدا ہوگے تو پھر مستقل پیدا ہوگے، اب منتقل ہوتے رہو گے۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ میت پہچانتی ہے کہ کون اسے غسل دیتا ہے اور کون اٹھاتا ہے، کون اسے کفن پہناتا ہے اور کون قبر میں اتارتا ہے۔ یہ مسند احمد طبرانی کی حدیث ہے۔ انسانی جذبوں میں محبت کا عمل دخل ہی انسان کو جینے کی امنگ دیے رکھتا ہے۔ دنیا سے محبت نہ کرنے سے مراد مادیت سے ماورا ہونا ہے۔ اس لیے خالق کا ابدی ہونا اور بندے کا اس جہاں میں فانی ہونا اور عالم برزخ میں پھر ہمیشہ کے لیے غیر فانی ہو جانا، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بندے کا اس جہاں میں فانی ہونا اور پھر اگلے جہاں میں غیر فانی ہو جانا یقینی طور پر اس دنیا کی حقیقت کے حوالے سے جس کسوٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ یہاں عارضی قیام اور وہاں ہمیش۔ بندہ مومن کا جب اپنے رب سے ملاقات ہونے کا سبب بننے والی موت سے سامنا ہوتا ہے تو بندہ مومن کے لیے اس کے رب کی جانب سے وہ موت تحفہ کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ جتنی مرضی تدبیریں کر لے آخر رخصت ہونا ہی ہے۔ اس لیے اس دنیا کی محبت کو مردار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا سر کٹوانا قبول کر لینا، اپنے خاندان کو اپنے سامنے شہید ہوتا دیکھنا منظور کر لینا، حالانکہ جان بچانا تو لازمی امر ہے، لیکن جان کے بدلے میں سچائی کا ساتھ چھوڑنا حق نہیں ہے۔ حق وہی ہے جو خالق کی رضا ہے۔ تو گویا اصل حقیقت گوشت پوست کی نہیں بلکہ روح کی ہے۔ موت انسانی زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانی زندگی کے اگلے دور کا نام ہے۔ موت کے دروازے سے گزر کر انسان اگلے دور میں داخل ہو جاتا ہے۔ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے۔ ذائقہ ایک کیفیت کا نام ہے، اس کا وجود مستقل نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کوئی مشروب پیا جائے تو اس کا ذائقہ کچھ دیر تک تو رہتا ہے، لیکن اس کے بعد اس مشروب کے ذائقے والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی حال موت کا ہے کہ انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ چونکہ ذائقہ ایک بے حقیقت شے ہے، ایک دن میں کئی مرتبہ ذائقہ آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس لیے تو موت ذائقہ بن کر آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس ذائقہ موت کی کیا مجال کہ وہ انسان کی حقیقت کو ختم کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ لوگو، تم جب ایک مرتبہ پیدا ہو گئے تو پھر مستقل پیدا ہو گئے، اب منتقل ہوتے رہو گے۔ پیدائش زندگی کا آغاز ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ پیدائش کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی زندگی میں تھا۔ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، پیدائش سے پہلے زندگی کا مقام اور تھا اور پیدائش کے بعد اور ماں کے پیٹ سے پہلے بھی تھا۔ عالم روا میں جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی موت ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے لیے تو جہان اس کی ماں کا پیٹ ہوتا ہے، وہ سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے اور وہاں سے نکالے جانے پر ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اس جہاں میں آتا ہے تو اسے اس جہاں کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، اسے روشنی نظر آتی ہے، وہ پھر ماں کے پیٹ میں جانے کی بجائے اس دنیا کو اس دنیا سے زیادہ بہتر خیال کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جاتا ہے تو اسے یہ دنیا بھی ماں کے پیٹ کی طرح چھوٹی لگتی ہے اور واپس اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا۔ جب وہ جنت کے نظارے کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دنیا تو ایک قید خانہ تھی۔ وہ اپنے وطن کو جا رہا ہوتا ہے، پھر پردیس میں آنے کو اس کا جی نہیں چاہتا۔ ساری راحتیں موت پر قربان ہو جاتی ہیں، کیونکہ رب پاک سے جو ملنا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مرد مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے تو مومن کی روح ملائکہ کے جلوس کے ساتھ جاتی ہے۔ ملک الموت کی قیادت میں 500 فرشتوں کا وفد جلوس کو لے کر مومن کے پاس آتا ہے۔ ملک الموت
مرد مومن کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا ہے، روح قبض کر کے قبر میں نہیں لائی جاتی، ایک ایک آسمان کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اور ملائکہ اللہ پاک کے حضور روح کو پیش کرتے ہیں، تمام ملائکہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر تمام ملائکہ اللہ کے نیک بندے کو اپنے جھرمٹ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز کرواتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک حضرت میکائیل کو کہتے ہیں کہ روح کو واپس اس جسم میں رکھ دو جہاں سے نکال کر لائے ہو۔ روح جسم سے جدا ہونے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد اس کے جسم کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق لوگ بندے کے جسم کو دفن کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتے روح کو اس بندے کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن بن صالح کا بیان ہے کہ میرے بھائی علی بن صالح کی وفات جس رات کو ہوئی اسی رات انہوں نے مجھ سے کہا بھائی مجھے پانی پلاؤ۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہو کر میں نے پانی پیش کیا مگر انہوں نے کہا میں پانی پی چکا ہوں۔ میں نے دوبارہ پانی پینے کو کہا تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پانی پی چکا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، پھر آپ کو پانی کس نے پلایا؟ بھائی نے جواب دیا ابھی ایک نورانی فرشتہ آیا اور مجھے پانی پلانے کے بعد خوشخبری دی کہ تمہارا بھائی اور تمہاری والدہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اشری کی روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا لڑکا طاعون کے مقام پر طاعنمو کے مقام پر فوت ہو گیا۔ اس کی وفات پر حضرت معاذ نے صبر و شکر سے کام لیا۔ پھر جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لڑائی میں کافروں کا نیزہ لگا اور وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ دوست اپنی ضرورت سے آیا ہے، وہ شخص کبھی کامیاب نہ ہوگا جو دوست کی حاجت پوری کرنے میں ندامت اور معذرت کرے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے یہ عجیب جملہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ آپ نے جواب دیا جی ہاں، میں نے اپنے بیٹے کی وفات پر جس صبر سے کام لیا تھا اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افزائی ہوئی اور میرے پاس اس وقت میرا بیٹا آیا، اس نے خوشخبری دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مقرب فرشتوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر نماز پڑھیں گے اور پھر جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک گفتگو کر کے بے ہوش ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں کسی سے مسافہ کر کے کہہ رہے ہیں مرحبا مرحبا، اتنا کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابن اساکر سے یہ روایت ہے جی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میت پہچانتی ہے کون اسے غسل دیتا ہے اور کون اٹھاتا ہے، کون اسے کفن پہناتا ہے اور کون قبر میں اتارتا ہے۔ یہ مسند احمد طبرانی کی حدیث ہے۔ روح کو دنیا میں گھومنے کی آزادی ہوتی ہے، یعنی اس سلسلے میں یہ بیان کیا ہے کہ کفار و فجار کی روحیں سجین کی جیل میں مقید ہوتی ہیں، ان کے کہیں آنے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ روح اپنے تصرفات کے لیے جسم کی محتاج ہے۔ چنانچہ احادیث میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور بعض صالحین کو مثالی جسم دینے کا ثبوت ملتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن ارواح کو مرنے کے بعد مثالی جسم عطا کیا جاتا ہے وہ اگر باذن اللہ کہیں آ جاتی ہوں تو اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا شب معراج میں انبیاء کرام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے بیت المقدس میں جمع ہونا، شہیدوں کا جنت میں کھانا پینا، سیر کرنا وغیرہ، عراق کا تاریخی واقعہ بھی ایمان کو تازہ کرنے اور نہایت حیرت انگیز ہے۔ جب 20ویں صدی میں سینکڑوں لوگوں نے 2 صحابہ کرام کی قبریں کھولی تو ان کے مبارک جسم صحیح حالت میں موجود تھے اور ان کے چہروں پر نظر ڈالنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں دفنائے ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ تقریباً 1400 سال پہلے دفن کیے گئے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ان میں ایک غیر معمولی چمک تھی، وہاں موجود اشخاص میں سے کوئی بھی ان سے آنکھ بنانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت بھی تھی۔ جرمن ماہر چشم یہ منظر دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گئے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کا ایمان تازہ ہو گیا۔ دوستو یہ میں نے 6-7 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی۔ جو میں نے وہ سرچ کیا تھا، جو مجھے میٹیریل ملا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ پاک کے حضور دعا گو ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔